بہار رمضان آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سبط محمد رضوی مشہدی صاحب، جن سے ہم رمضان کے سلسلے سے کچھ سوالات کریں گے۔ آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین۔ بہرحال الحمدللہ آپ کا جو پروگرام شروع ہوا ہے اس سے میں بھی بہت زیادہ خوشحال ہوں، اور انشاءاللہ تمنا کرتا ہوں کہ خداوند منان اس پروگرام کو بہت زیادہ کامیابی دے اور تمام مسلمین جہان اس سے استفادہ اٹھا سکیں۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ ماہ رمضان کے بارے میں کہ کچھ اس کے بارے میں فضیلت بیان کی جائے، تو ممنون اور مشکور ہے خداوند عالم کے کہ اس نے یہ ماہ ہمیں درک کرنے کی توفیق عنایت کی کہ اس مہینے کو ہم اور آپ درک کر سکیں۔ ماہ رمضان کہ جیسا کہ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ بخششوں کا مہینہ، اس مہینے میں خداوند عالم نے بہشت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کو رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اس مہینے میں تمام مہینوں سے ہٹ کر ایک الگ فضیلت خداوند منان نے دی ہے، وہ یہ دی ہے کہ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم خداوند عالم کے مہمان ہیں، اور خود ہمارا میزبان پروردگار عالم ہے۔ تو سوچیں کہ واقعاً کہ جس مہینے میں خدا خود میزبانی کر رہا ہو اپنے بندے کی، تو اس بندے کی بھی کیا فضیلت ہوگی۔ اور اس مہینے میں خود خداوند عالم نے کہا ہے کہ اس ماہ میں شیطان کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئی ہیں۔ شیطان اس مہینے میں مقید ہو چکا ہے، قید ہو چکا ہے۔ اب یہ بات اور ہے کہ ہم آپ شیطان نہ بن جائیں، اس لیے شیطان تو قید کر دیا گیا ہے، ہم اپنے کردار کو سنواریں، اور وہ کام جو شیطان ہم سے عام مہینوں میں کرواتا تھا ان مہینوں میں ہم سے انجام نہ دے سکے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک، جیسے کہ آپ عام مہینوں میں سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن اس مہینے میں خداوند منان کہہ رہا ہے، خود حدیثیں موجود ہیں، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینے میں، یہ مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں انسان کی سانس لینا، یہ جو سانسیں ہماری آ جا رہی ہیں، یہ سانسیں، یہ آنا جانا، یہ تسبیح کے برابر ہیں۔ اس مہینے میں انسان کا سونا، عام دنوں میں سونا کہ ہر انسان سوتا ہے کہ لیکن اس سونے کا کوئی ثواب نہیں، لیکن اس مہینے میں اگر انسان سو جائے تو اس کا سونا بھی ثواب میں لکھا جاتا ہے۔ پھر اس مہینے میں سب سے بڑی فضیلت کلام پاک کے لیے یہ ہے کہ کلام پاک اس ماہ مبارک میں نازل ہوا ہے، کہ کافی روایات اس سلسلے میں موجود ہیں، اور قرآن کے سلسلے میں جیسا کہ احادیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ اس مہینے میں قرآن کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، یہاں تک کہ ایک آیت اگر اس مہینے میں پڑھی جائے تو وہ ایک آیت کا اجر اور ثواب بعض جگہ تو یہ ملتا ہے کہ ایک پارہ، بلکہ بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ ہر آیت کا ایک ختم قرآن کا ثواب رکھتا ہے۔ تو سوچے ایسا مہینہ کہ جس مہینے میں ایک آیت کا تلاوت کرنے کا ثواب اتنا عظیم ہو کہ ایک ختم قرآن کا ثواب ملے، سوچے کتنا مبارک مہینہ ہوگا۔ اور پھر دوسری جگہ ایک روایت میں اور وارد ہوا ہے کہ اس مہینے میں اگر انسان فقط قرآن کو نہیں، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم جاہل ہیں، ہمیں کچھ آتا نہیں، تو ہماری کیا خطا ہے، ہم کیا کریں۔ پہلی بات سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ علم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، انسان کو چاہیے کہ علم حاصل کرے، پھر بھی کسی وجہ سے کہ وہ علم اگر حاصل نہ کر سکا، اگر اس مہینے میں وہ قرآن کھول کر بیٹھ جائے
قرآن کھول کر بیٹھ جائے، قرآن کی آیات پر نگاہوں کا دوڑانا یہ بھی ثواب رکھتا ہے۔ اور یہ مہینہ کہ جس میں اس مہینے میں کہ انسان جتنا زیادہ، معصومین فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ استغفار کر سکتا ہے استغفار کرے، جتنا زیادہ اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکتا ہے کنٹرول کرے۔ اور پھر روزہ جو ہمارے اوپر وارد ہوا ہے اس مہینے میں، روزہ رہنا فقط یہی تنہا نہیں کہ انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے، تو یہ تو ایک واقعاً ایک طرح سے اگر میں کہوں خود اپنی جو میری فکر ہے یہ کہ ان اطڑیوں پر بھی ایک ظلم ہے کہ تنہا فقط بھوکا رہ جانا۔ تو یہ بھوکا رہنا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ ہندو مذہب میں بھی مثلا لوگ رہتے ہیں، دوسرے مذاہب میں بھی روزے رکھے جاتے ہیں جہاں لوگ فقط بھوکے رہتے ہیں، تو یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے مذہب میں جو ہم جس دین پر چل رہے ہیں کہ جو احادیث سے وارد ہوئی کہ روزے کے معنی ہے صائم ہونا، یعنی صوم کو وجہ لانا۔ کیا روزہ؟ یعنی انسان جو روزہ رہ رہا ہے اس جسم کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی اس میں پیدا ہو، یعنی اس کے جسم بھی روزہ رکھتی ہے اور روح بھی روزہ رکھتی ہے۔ اور جس میں تنہا فقط پیٹ کی خطا نہیں ہے کہ وہ تنہا فقط پیٹ کو بھوکا رکھا جائے، نہیں، اس میں یہ ہے کہ جسم کا ہر اعضا روزہ رہے، ہر اعضا روزہ رہے، کہ انسان زبان سے بھی روزہ رہے، یعنی وہ چیزیں جو عام مہینوں میں انسان انجام دیتا تھا، غیبت، تہمت، چغلی، بہتان، یہ ساری چیزیں اس ماہ میں انجام نہ دی جائیں۔ آنکھوں کا بھی روزہ رہے کہ نامحرم پر نگاہ نہ کیا جائے، ویسے عام مہینوں میں بھی حرام ہے لیکن اس مہینے میں بیشتر اور زیادہ اس میں تاکید کی گئی ہے کہ نامحرم سے بچیں۔ اچھا، اور اس کے بعد کانوں سے بھی روزہ رہا جائے۔ کانوں سے روزہ کیا؟ کانوں سے روزہ ایک تو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ انسان نہ کسی کی بری سنے، جب بری سنے گا تو بری کہے گا۔ انسان کانوں سے بھی روزہ رہے، یعنی یہ کہ بہرحال جو حرام لہویات ہیں ان سے پرہیزگاری کرے، ان سے دوری اختیار کرے۔ پھر انسان پیروں سے بھی روزہ رہ سکتا۔ پیروں سے روزہ کس طریقے سے؟ پیروں سے روزہ ایسے کہ انسان ان جگہوں کی طرف نہ جائے جہاں پر گناہ میں لوگ ملوث ہوتے ہیں، یا اس کو خدشہ ہے، خطرہ ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو میں گناہ میں ملوث ہو جاؤں گا، تو یہ پیروں سے روزہ۔ انسان ہاتھوں سے بھی روزہ رہے، یعنی اسی طریقے سے انسان اپنے تمام اجزائے جسم سے روزہ رہے، تب صحیح معنوں میں جا کر اس کا روزہ یہ ہوگا۔ ایک مسئلے کی بات ہے مولانا، یہ بتائیے ہمیں کہ کیا کوئی شخص بیمار ہے، وہ بیماری کی حالت میں اسے سردی ہوئی ہے یا کوئی اور مرض ہے جس سے ڈاکٹر نے کہا ہے اسے کہ وہ پانی کی بھاپ لے، گرم پانی کی بھاپ لے، تو کیا وہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے؟ بہت عمدہ آپ کا سوال ہے یہ، اور اس کا جواب یہ ہے کہ مریضی کی حالت میں مثلا کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے کسی وجہ سے، یا سردی لگ گئی ہے یا بخار بہت زیادہ شدید چڑھ گیا ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو بھپارا لینا ہے یا بخار لینا ہے، تو آیا میں روزہ بھی ہوں اور روزہ رہنے کے بعد آیا اس کام کو میں انجام دے سکتا ہوں یا انجام نہیں دے سکتا ہوں؟ تو جیسا کہ مراجع کرام فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بھپارا لینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی علت یہ ہے کہ جس وقت ہم یہ بھپارا لے رہے ہیں، جو بھاپ اڑ رہی ہے، تو اس کے ذرات آب میں، پانی میں تبدیل ہو کر انسان کی ناک سے حلق تک پہنچیں گے، یا خود حلق سے انسان یہ بھپارا جو لے رہا ہے، بخار لے رہا ہے، کہ جس کی وجہ سے اس کے ذرات قطرے بن کر یہ حلق میں جائیں گے، اس کی نمی حلق میں پہنچے گی، اور یہ اس کے بعد روزے میں ایک اشکال پیدا کر سکتا ہے کہ روزے میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اگر علم نہ ہو کہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس دوران کیا کوئی مستحب روزہ کوئی شخص رکھ لیتا ہے، کیا وہ روزہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی ایسا شخص کہ جسے علم ہو کہ ماہ رمضان چل رہا ہے اور اس کے بعد جان بوجھ کر خود وہ شخص ماہ رمضان کی نیت کے بدلے کسی دوسرے روزے کی نیت کر لے، تو ایسی حالت میں اس کا روزہ صحیح نہ ہوگا، نہ اس کا رمضان کا روزہ شمار کیا جائے گا اور نہ ہی اس کا وہ روزہ جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اس لیے ماہ رمضان جس وقت چل رہا ہو، ماہ رمضان میں فقط اور فقط ماہ رمضان کے روزے کی ہی نیت کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ جائز نہیں ہے۔ حضور ہمیں یہ بتائیے کہ کوئی شخص ہے جو سفر پہ زیادہ نہیں نکلتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں اسے ایسی وجہ پڑ جاتی ہے کہ وہ
اپنی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی کسی پرابلم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ اپنے وطن سے کم 40 کلومیٹر کی دوری پہ جاتا ہے، اس سے زیادہ کی دوری طے کرتا ہے اور فجر کے وقت جاتا ہے، پھر مغربین کے وقت آتا ہے، تو کیا اس حالت میں اس کا روزہ صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یہ سوال بھی آپ کا بہت عمدہ ہے کہ یہ اکثر یہ پیش آتا ہے کہ وہ حضرات جو کہ طالب علم ہیں یا اسٹوڈنٹ حضرات ہیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر ان کو یا انٹرویو دینے کے لیے جانا ہوتا ہے یا ایگزام دینے کے لیے جانا ہوتا ہے، تو اگر یہ ایسی صورت میں روزے کے عالم میں روزہ رکھے ہوئے اگر یہ گھر سے اپنے ظہرین سے پہلے یہ نکلے مثلا اور وہاں پر دوپہر تک پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد جیسا کہ آپ نے سوال کیا، پہنچنے کے بعد انہوں نے مثلا انٹرویو وغیرہ دیا یا اپنا جو بھی کام ان کا تھا انہوں نے انجام دیا، اور انجام دینے کے بعد مغربین تک یہ اپنے گھر یا مغربین سے پہلے یہ اپنے گھر واپس آ گئے، تو کیا آیا ان صورتوں میں واقعاً ان کا روزہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو اس میں جیسا کہ خود مراجع کرام فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ اس شخص کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر یہی شخص جو کہ اذان صبح سے پہلے نکلا تھا یا ظہرین سے پہلے نکلا تھا اور ایسی جگہ پہنچا جہاں اس کا وطن نہیں ہے، اب اس کا وطن نہیں، اس لیے اس کا روزہ اس روز کا باطل ہے، روزہ اس کا قصر ہو چکا ہے۔ لیکن یہی اس کے برعکس اگر ہو گیا کہ یعنی وہی کوئی شخص کسی جگہ سے نکلا، اب یہ شخص جو نکلا تھا وہاں روزے کی حالت میں، اب روزے کے حالت میں بھی یہ اس جگہ پر جا سکتا ہے، لیکن اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو نماز ظہرین کے بعد یہ نکل جائیں، نماز ظہرین کے بعد نکلیں، اور جس جگہ پر ان کو جانا ہے 40 کلومیٹر کی دوری ہو یا جتنی بھی دوری ان کی ہو، اگر یہ روزے کی حالت میں اور ظہرین کی نماز کے بعد یہ نکلے ہیں، اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں، تو ان کا روزہ صحیح ہے۔ روزہ ان کا صحیح نہیں ہے، صحیح ہو سکتا ہے اس کی ایک علت، اور یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کا روزہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہی شخص یہاں سے جو نکلا اور دوسری جگہ جو پہنچا ہے، اگر وہ اس کا وطن ہے اور یہاں سے نکلے یا نماز ظہرین سے پہلے وہاں یہ پہنچ گئے، وہاں جا کر ٹچ ہو گئے نماز ظہرین سے پہلے، تو ان کا روزہ صحیح ہے، اس روزے میں کوئی اشکال نہیں۔ لیکن اگر یہ ان کا وطن نہیں تھا اور اس جگہ پر یہ ظہرین سے پہلے نکلے ہیں تو روزہ ان کا باطل ہے، ظہرین کے بعد اگر یہ نکلیں گے تو ان کا روزہ صحیح ہے۔ حضور، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر ان کا وطن ہے تو روزہ صحیح ہے، اگر وطن نہیں ہے تو روزہ صحیح نہیں ہے، تو اس پہ بھی ایک سوال دماغ میں آتا ہے، ذہن میں آتا ہے کہ وطن کسے کہیں گے؟ وطن کیا وہاں جہاں پیدائش ہوئی ہو، اس کے بعد وہ وہاں سے کہیں اور آگے شہر میں بس گیا ہو شخص، اس کے بعد وہ وہاں جائے تو کیا اسے وطن کہا جائے گا؟ یا وطن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں رہتا ہو، برابر رہنے والا ہو، کسی اور کام سے آیا ہو، اپنے گھر کی طرف جا رہا ہو؟ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ بھی آپ کا سوال بہت عمدہ ہے کہ وطن کسے کہیں گے۔ مثلا جیسے اس وقت ہم لوگ خود ایران میں مقیم ہیں اور ایران میں رہ رہے ہیں، تو ایران میں ہم مقیم ہیں، رہ رہے ہیں اس جگہ پر، یہ ہمارا وطن دوم ہو گیا۔ ایک وطن ہمارا وطن آبائی ہے کہ مثلا ہم ہندوستان پلٹ کر آتے ہیں اپنے گھروں پر، اور یہاں پر یہ اطلاق ہوتا ہے کہ اس جگہ ہم پہنچتے ہیں، لوگ اہل محل ہمیں کہتے ہیں کہ ہاں یہ اس جگہ کے رہنے والے ہیں، اور میری اتنی زیادہ آمد و رفت بھی اس جگہ پر ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ آیا کرتے ہیں اور یہ رہا کرتے اس جگہ پر۔ تو اگر اس طریقے سے یا یہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ شہر میں آ کر بس گئے ہیں، ان کا ایک گھر گاؤں میں ہے، آبائی گھر ان کا گاؤں میں ہے، اگر وہ شہر میں بسے ہیں تو ایک تو شہر میں جس جگہ بسے ہیں یہ ان کا وطن دوم ہو گیا، اور جس جگہ وہ پیدا ہوئے ہیں ان کا وہ وطن اول ہے، لیکن وہاں پر وہ کم رہتے ہیں، وطن آبائی ہے وہاں پر کم رہتے ہیں، لیکن ان کا اکثر و بیشتر وہاں آنا جانا ہے۔ تو ایسی حالت میں اگر وہ اپنے وطن پہنچیں گے تو وطن میں جس جگہ پر رہ رہے ہیں وطن ثانی، اس جگہ پر بھی ان کی نماز کامل، ان کا روزہ بھی کامل ہے۔ اسی طریقے سے ان کا وطن اول وہاں پر وہ پہنچیں گے تو ان کا روزہ بھی کامل ہے اور نمازیں بھی ان کی کامل رہیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بہت ہی شکر گزار ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سبط محمد رضوی مشہدی صاحب کی کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ
اگلے ایپیسوڈ میں نئے مہمان کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے ہمارے خصوصی پروگرام بہار رمضان. خدا حافظ.